نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الشيخ عبد القادر جیلانی درست العلم حتى صرت کتبا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم۔ معزز و محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعہ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ ربیع الثانی شریف کی آج 6 تاریخ ہے اور یہ ماہ مقدس منسوب ہے غوث الثقلین ابو محی الدین شیخ القل ملک الاصاغر بالاکابر حضور شیخ سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی ولادت باسعادت سے بھی اور آپ کے وصال اسی ماہ مقدس میں اہل ایمان حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کے چاہنے والے بڑی 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں اور پورے ذوق و شوق کے ساتھ پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کے حضور اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی کی سیرت و سوانح اور آپ کے فضائل و کرامات پر لکھی گئی پہلی کتاب، نہ یوں کہہ لیں پہلی کتابوں میں سے ایک کتاب، قلائد الجواہر فی مناقب شیخ عبد القادر علامہ محمد بن یحییٰ قاذفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر ہے۔ اس سے حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی کے آغاز واعظ و نصیحت اور آپ کی مجالس کے احوال پر
کچھ بات کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ معروف قول کے مطابق 11 ربیع الثانی 470 ہجری حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی کا یوم پیدائش، یوم ولادت ہے، اور 11 ربیع الثانی 561 ہجری حضور غوث الثقلین کا یوم وصال ہے۔ یوں آپ کی عمر مبارک 91 برس ہو چکی تھی۔ حسنی حسینی سید ہیں، باپ کی طرف سے حسنی اور ماں کی طرف سے حسینی۔ ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر اور اپنے علاقہ جو گیلان کا ایک چھوٹا قصبہ نیف ہے وہیں پر حاصل کی۔ 18 سال والد ماجد کا سایہ تو اٹھ چکا تھا، والدہ ماجدہ سے اجازت چاہی اور حصول تعلیم کے لیے سرزمین بغداد تشریف لے آئے۔ سرزمین بغداد پر حضرت شیخ ابو سعید مخرمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے حلقہ علم میں، ان کے مدرسہ میں اپنے تعلیمی سلسلہ کا آغاز کیا، اور ان کی صحبت کیمیا سے یوں فیض یاب ہوئے کہ انہی سے بیعت کی، اور ان کے وصال سے پہلے ہی شیخ نے انہیں اپنی مسند پر تعلیم و تدریس کے لیے بٹھا دیا۔ آپ کے شیوخ میں شیخ حماد الدباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی نام بہت معروف ہے۔ ان ساری تفصیلات کی طرف اس نشست میں نہیں جا رہا۔ غوث الثقلین کے قصیدہ غوثیہ کے اس مصرع سے، اس شعر سے، درست العلم حتی صرت کتبا، میں نے علم سیکھا، میں نے علم سیکھا یہاں تک کہ میں مقام قطبیت پر فائز ہو گیا، مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔ عمر مبارک 51 برس یعنی 50 سے اوپر ہو گئی۔ آپ نے تاحال واعظ و نصیحت کا آغاز نہیں فرمایا کہ ایک روز بعد الظہر رسول کونین سید الاولین والآخرین سید الانبیاء حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء
خواب میں تشریف لائے اور فرمایا بیٹے عبد القادر لوگوں کو واعظ کیا کرو، لوگوں کو واعظ کیا کرو۔ عرض کیا نانا جان یا بابا جان میں عجمی ہوں اور یہ لوگ عربی ہیں، فصحائے عرب ہیں، میں ان کے سامنے کیسے کلام کروں، کیسے واعظ کروں؟ فرمایا اپنا منہ کھولیے۔ منہ کھولا، رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ہی 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈالا۔ فرمایا آپ واعظ کیجیے۔ سارا منظر خواب کا ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے مولا کائنات مدینہ العلم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، وہ تشریف لے آئے۔ فرمایا بیٹا واعظ کیا کیجیے۔ وہی جواب، ارشاد فرمایا اپنا منہ کھولیے اور 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈالا۔ پوچھا آپ جبکہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک میرے منہ میں ڈالا ہے؟ فرمایا رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے ہی میں نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا ہے، اس سے زیادہ مرتبہ نہیں ڈال سکتا۔ ایک چھوٹا سا جملہ بڑا ہی محبت والا، دیکھیں وہ بڑے لوگ خواب میں بھی آتے ہیں تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بجا لاتے ہیں، اور فقط خود ہی ادب بجا نہیں لاتے، جس کے خواب میں اسے بھی بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھا کے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں اہل ادب کبھی رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب نہیں بلاتے۔ پھر کیا تھا؟ بیدار ہوئے اور آپ نے اپنے وعظ کا آغاز فرما دیا۔ ہفتے میں 3 دن آپ وعظ فرمایا کرتے تھے۔ مثلا استاذ گرامی اور شیخ طریقت حضرت ابو سعید مخرمی کی کہ انہوں نے اپنی مسند پر خود بٹھایا تھا، مدرسے کا احاطہ چھوٹا، آپ نے واعظ کا آغاز کیا۔ ہر آنے والے دن میں سامعین و حاضرین کی تعداد بڑھتی جاتی یہاں تک کہ مدرسے کو وسیع کرنے کے لیے گرد و نواح کے مکانات وہ خریدے گئے اور ان کی تعمیر کو، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ کی ایک نشست واعظ میں 70 ہزار افراد کا اجتماع ہوتا اور آپ ایسا اثر انگیز واعظ فرماتے۔ 4 مسجدوں کا ہونا یہ تو معمول کی بات تھی۔ حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ کی مدرسے واعظ میں آپ کی گفتگو
گفتگو کی اثر انگیزی کی بنا پر موت کا خوف، آخرت کا خوف قرب و اذہان پر اس طرح وارد ہوتا کہ ایک ایک مجلس واعظ سے 70 میتیں اٹھتی. اور ایسا کیوں نہ ہوتا، ایسا کیوں نہ ہوتا؟ خود رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس واعظ میں تشریف لایا کرتے تھے. مختلف انبیاء علیہ السلام آپ کی مجلس واعظ میں آیا کرتے تھے. اصحاب رسول آپ کی مجلس واعظ میں آیا کرتے تھے. اور یاد رکھ لیں، ان تمام کبار کا آپ کی مجلس واعظ میں آنا کچھ آپ سے سیکھنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، آپ کی سرپرستی کے لیے ہوتا تھا. آتے تھے اور انہیں نوازتے تھے، اور انہیں نوازشات کا یہ اثر تھا کہ ہر آنے والے دن میں اجتماع بھی بڑا ہوتا جاتا، زبان کی اثر انگیزی بھی بڑھتی چلی جاتی. اب میں اس سے کیا کہوں، وہ معروف واقعہ یاد آ رہا ہے. 18 سال کی عمر، حصول تعلیم کے لیے نکلے. ماں نے کہا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. واقعہ آپ جانتے ہیں، واقعہ آپ جانتے ہیں. ڈاکوؤں نے راستے میں لوٹ لیا، اسے بھی پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے. سردار نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ جواب دے 40 دینار ہے. وہ ہنس دیا کہ جھوٹ بولتا ہے. پوچھا کہاں ہے؟ کہا میرے قمیض میں سلے ہوئے ہیں. تلاشی لی، وہ جہاں سے قمیض کے اندر سلائی ہوئے وہ 40 دینار تھے، اس حصے کو ٹٹولا گیا، دیکھا گیا تو 40 دینار موجود. ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اے بچے، تو نے یہ جانتے ہوئے کہ ہم ڈاکو ہیں، سارے قافلے کو ہم نے لوٹا ہے، اپنے دینار بچانے کے لیے جھوٹ کیوں نہ بولا؟ جواب کیا دیا؟ میری ماں نے مجھے گھر سے چلتے ہوئے کہا تھا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. وہ نوجوان جس نے 18 سال کی عمر میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور اس ایک جملے نے ڈاکوؤں کے سردار کے دل پر یہ اثر کیا، اور وہ اپنی ماں کا کہا مانتا ہے، اور میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں اور میں اپنے رب کا کہا نہیں مانتا ہوں. وہ بھی تائب ہو گیا اور اس کے ساتھی دیگر ڈاکو بھی تائب ہو گئے. تو جس کے ایک جملے سے تقدیر بدلتی ہے. ڈاکو قطب بنتے ہیں، ڈاکو ولی بنتے ہیں، ڈاکو ابرار بنتے ہیں. اس کے زبان کی اکثیر کا عالم کیا ہوگا؟ سو آپ کی نشست واعظ میں انبیاء و مرسلین، خود رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لایا کرتے تھے. اور پھر اگر ہم بات کریں حضرت خضر کی، تو وہ بھی آپ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے. پھر ایک دوران میں ایک مکالمہ ہوا حضرت خضر اور حضرت شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کا. یاد رکھ لیں حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے وہ نبی تھے یا ولی تھے، نبی تھے یا ولی تھے. مگر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا
زمانہ. دونوں بزرگوں میں مکالمہ ہوا. حضور شیخ عبد القادر جیلانی وہ کہتے ہیں میں نے حضرت خضر سے کہا کہ آپ نے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکو گے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے. اگر آپ اسرائیلی ہیں اور آپ اسرائیلی ہوں گے تو میں محمدی ہوں. میں محمدی ہوں. آپ میرے ساتھ رہنا چاہیں تو میں حاضر ہوں اور آپ بھی موجود ہیں. اور یہ معرفت کی گیند اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ خدا تعالیٰ ہے اور میرا کسا ہوا گھوڑا اور یہ میرا تیر کمان اور یہ میری تلوار ہے. گویا آپ حضرت خضر کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے آپ عہد موسوی کے اولیاء میں سے ہیں تو میں محمد مصطفیٰ کے اولیاء میں سے ہوں. آپ نے اپنے مدرسہ میں 3 دن واز کا معمول رکھا، جمعہ کی صبح اور منگل کی شب کو، اور 1 دن بدھ کے روز مہمان خانہ میں آپ واز فرمایا کرتے تھے. آپ کے واز کی کل مدت 40 سال ہے، جس کی ابتدا 521 ہجری میں ہوئی اور اس کا اختتام آپ کے وصال کے ساتھ 561 ہجری میں ہوا. جو زمانہ آپ نے درس و تدریس فرمائی وہ 33 سال، اور جو زمانہ آپ نے واعظ فرمایا، نصیحت فرمائی اور مجمع عام میں خطاب فرمایا وہ 40 سال کا عرصہ ہے. جو 40 سال کا عرصہ ہے. اور آپ وہ ہیں کہ ہزاروں یہود و نصارہ اور فاسقین کو آپ کی بارگاہ سے فیض ملا اور وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے. آپ کی مجلس میں زمانے کے کبار اولیاء کرام وہ بھی آتے اور کبار اہل علم بھی آتے. اور کبھی یہ بھی ہوتا کہ بعض اہل علم آپ کی ہمارا شہرہ ہے، کچھ آتا جاتا بھی ہے کہ نہیں آتا جاتا. اور اللہ رب العزت نے آپ کو جو مقام عطا کر رکھا تھا علمی سطح پر اور کشف و تصرف کی سطح پر، اس کا منظر یہ ہوتا کہ سوال لانے والا سوال لے کے آپ کی بارگاہ میں آتا مگر اسے سوال کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی. اور حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی دوران واز اس کے ذہن و دماغ میں جو سوالات ہوتے ان کے جوابات مرحمت فرما دیتے. اس کے جوابات مرحمت فرما دیتے. آپ کا جو مقام علمی تھا، حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ ایک بار آزمائش کے نقطہ نظر سے ان کے ساتھ ایک اور بھی صاحب علم موجود مجلس واعظ میں آ کے بیٹھ گئے. آخری بات کر رہا ہوں، وقت ہو گیا ہمارا. واعظ شروع ہو گیا. حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک قرآن کریم کی آیت پڑھی اور پھر اس کی تفاسیر کرنا شروع کر دی. ایک ایک کر کے تفاسیر بیان کرتے جاتے. وہ دونوں صاحبان علم چونکہ آزمائش کے نقطہ نظر سے آئے تھے
وہ دوسرے شیخ نجم الدین کبریٰ سے پوچھتے یہ جو تفسیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بیان کیا آپ کو علم ہے؟ وہ کہتے ہاں علم ہے. یہاں تک کہ 11 تفاسیر بیان کر دی اور ہر تفسیر پر حضرت نجم الدین کبریٰ کے ساتھی ان سے پوچھتے آپ کے علم میں ہے؟ کہتے ہاں علم میں ہے. حضور غوث ثقلین نے 11 تفاسیر اس ایک آیت کی بیان کی، پھر آگے بیان کرتے چلے گئے یہاں تک کہ 40 تفاسیر اس ایک آیت کی بیان کر دی. وہ 11 تک کا علم تو حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ کو تھا، جو دیگر 29 تفاسیر کی تھی ان کا علم ان کو نہیں تھا. یہ 40 تفاسیر بیان کر چکے. اب ہم کام سے حال کی طرف آتے ہیں. یعنی پہلے علم کی بات تھی، علم میں بیان کر دی، آرام سے نہیں، حال سے اس کی تفاسیر ہوتی ہے. حضور غوث بیان کرتے جاتے اور شیخ نجم الدین کو حال غیر ہوتا جاتا، یہاں تک کہ مدہوش ہو کر گر پڑے. اقرا گریبان کر لیا، گریبان چاک کر لیا. آئے تو تھے آزمائش کرنے، علم پہ بڑا ناز تھا، مگر یہ اللہ والا پیرانے پیر شیخ الکل ملک الاساغر بالاکابر، ان کی تبحر علمی کا یہ موقع، اور تبحر علمی ہی نہیں تبحر حال بھی یہ. اور یہ بات ذہن کر لیں، بات ختم کریں چونکہ وقت ایسا ہو جب دوڑا ہو جاتا ہے. ائمہ اہل بیت کے بعد 11 امام ہو گئے نا اہل بیت کے. ائمہ اہل بیت کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کے ظہور سے پہلے تک کا سائے ہو، وہ قادری ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، چشتی ہو، رفاعی ہو، شاذلی ہو، یا دنیا جہان میں جتنے بھی سلاسل طریقت ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ان کے تمام کے بانیات حضور غوث ثقلین کے دریوزہ گر ہیں، ان کے فیض یافتہ ہیں. جب تک باغ غوث تمام سے ان کے لیے دروازہ ولایت نہیں کھولا جاتا، کوئی شخص مرتبہ ولایت کو نہیں پاتا، مرتبہ ولایت کو نہیں پاتا. اور تمام دنیا میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، تو آپ کی شان سلطنت ولایت میں غوث العالمین شیخ عبد القادر جیلانی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی ہے. اور اب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد تک جن کا ڈنکا میدان ولایت میں، سلطنت ولایت میں ہر ایک کو ماننا پڑتا ہے کہ آپ نے مدرسے باز میں ہی ارشاد فرمایا تھا قدم ہی علی رکبت کل ولی اللہ. تو تمام دنیا میں جہاں جہاں اولیاء بستے تھے سب نے اپنی گردنیں جھکا دی تھی. وہ خواجہ معین چشتی اجمیری ہو، شاہ احمد رفاعی ہو، سب نے گردنیں جھکا دی تھی. اور پھر آپ کے سوانے لکھنے والوں نے بیان کیا بعض وہ کچھ اور گمان تھا، انہوں نے گردن نہ جھکائی تو ان کی ولایت ان سے سلب کر لی گئی. پھر بعد ہے تو آ کے پھر توبہ کی
تو ان کی ولایت ان کو دوبارہ سونپی گئی۔ غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی کو یوں ہی پیران پیر نہیں کہتے کہ سارے پیر، اور آپ کی بارگاہ سے